السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تقریباً کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک کمپنی میں جہاں کام کرتا تھا، اس ٹائم پہ میرے پاس موڈ آف ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی تھی، تو میں بائک یا ایپ کر لیا کرتا تھا۔ بہرحال میں جب بھی بائک یا ایپ کرتا تھا تو ایک ہی لڑکے کی جو ہے وہ رائڈ لگ جاتی تھی۔ اب وہ لڑکا 2 3 بار مجھے جو ہے وہ بائک یا ایپ پہ وہ مجھے پک اینڈ ڈراپ کے لیے آیا، تو پھر میری اس سے اچھی سلام دعا ہو گئی، اچھی بات چیت ہو گئی۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی اگر آپ آتے ہی ہیں تو پھر آپ مجھے ہی پک اینڈ ڈراپ کر دیا کریں گے، بجائے اس کے کہ میں پھر انتظار کروں وہ بائک یا ایپ وغیرہ کی، اس کو مجھے آپ ڈائریکٹ ہی کر دیا کریں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ایسے میری اس سے بات چیت ہو گئی، اور پھر یہ کہ پھر باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ بھائی وہ اس ایریا میں نہیں رہتا ہے، وہ لیاری میں رہتا ہے، وہ یہاں کسی کام سے آتا ہے، ٹائمنگ ہماری میچ کر گئی۔ ایسے میں 2 3 بار جو ہے وہ رائڈ لگی، تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا۔ تو خیر، لیکن یہ کہ مجھے ایک بات تھوڑی سی عجیب لگی کہ وہ جب بھی آتا تھا مجھے پک کرنے کے لیے، تو جہاں میری کمپنی کا جو مین گیٹ تھا اس سے کافی فاصلے پہ جا کے اپنی بائک کھڑی کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اسنیچنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ مین گیٹ کے پاس آ جایا کریں، یہاں سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑا ہوتا ہے، آپ اتنی دور جا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو خیر اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میرے کزن ہیں، خاندان میں بڑے ہیں، وہ یہاں آپ کے سیم آپ کے کلیگ ہیں اور آپ کے وہاں پر جو ہے نا جاب کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہمارے محلے میں بھی ایک رہتے ہیں، ہمارے بالکل پڑوسی ہیں اور گھر میں آنا جانا ہے، وہ بھی ہیں، وہ بھی یہیں پر کام کرتے ہیں۔ میں نے ان سے ایک دو بار ان کو دیکھا ہے میں نے یہاں پر۔ میں نے کہا چلو اگر یہ ریزن ہے تو چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ خیر بہرحال پھر یہ کہ میری اس سے ذرا اچھی بات چیت ہونے لگی، لیکن میں نے اس کو ایک بات سمجھائی، میں نے کہا دیکھو بھائی جائز اور حلال کام کر رہے ہو، کوئی اس میں چھپانے والی بات تو ہے نہیں۔ تو اس نے بتایا کہ نہیں، اصل میں میرے گھر والے اس چیز کو کافی جو فیل کرتے ہیں، اور انہوں نے خاندان میں سب کو بتایا ہوا ہے کہ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن بہتر ہوتا اگر، چلو ابھی تو میں اس چیز پہ میں انسسٹ نہیں کر رہا، لیکن جائز کام کر رہے ہو، کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے ہو، کوئی حرام نہیں کر رہے، حلال کام کر رہے ہو، محنت کے ساتھ کام کر رہے ہو، تو اس میں شرما شرمی نہ کرو۔ اس کے اندر یہ ہے کہ پھر وہ آگے گرو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ٹائم کے بعد اس کو وہ میری باتیں تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آنی سٹارٹ ہو گئی، اور اس کا واقعی پھر مائنڈ بن گیا۔ پھر بہرحال کووڈ-19 کا ٹائم آیا، اور پھر یہ ہوا کہ بائکیا کے جو اس کو جو رائڈز ملتی تھیں وہ بہت، اس کی تعداد کم ہو گئی، بہت مشکل ہو گیا لاک ڈاؤن میں۔ پھر یہ کہ میری خود اپنی جاب بھی جو ہے وہ اس کی ایک تو ورک ایٹ ہوم انہوں نے جو ہے وہ آفر کر دی، تو پھر میں نے ورک ایٹ ہوم اسٹارٹ کر دیا، تو یہ بھی جو اس کی رائڈ جو میری لگ جاتی تھی، اس کی تھوڑی بہت کچھ بن جاتا تھا، وہ بھی گئی۔ پھر میری اس سے بات چیت ذرا کم بھی ہو گئی، اور پھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً کوئی ابھی 2024 کی فروری میں میری اس سے ملاقات ہوئی بہت ٹائم کے بعد۔ تو اس نے مجھے بتایا، میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا مصروفیات ہے آج کل، کہاں کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا دانش بھائی میرے تو 2 ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا سن کے، میں نے کہا ریسٹورنٹ چلتے ہیں؟ تو پھر اس نے بتایا ہاں بالکل میرے 2 ریسٹورنٹ چلتے ہیں۔ ایک تو میرا جو پہلے جو ایریا تھا میرا لیاری، یعنی وہ وہاں سے موو ہو چکا ہے اب، وہ جو میرا پرانا ایریا تھا لیاری، اس میں میرا ایک ریسٹورنٹ ہے، یعنی بریانی ہے اس میں، نہاری ہے، نہاری کا اور بریانی کا ریسٹورنٹ چلتا ہے۔ اور دوسرا میرا گلشن میں ایک ہے۔ تو مجھے تو بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ اس کے جو ریزن ہے وہ آپ ہیں۔ میں نے کہا میں کیسے ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جو مجھے مائنڈ بنایا تھا میرا کہ یہ جو شرمانا ہے نا، یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، اس چیز کو پھر میں نے ایک ٹائم کے بعد خود سوچا، اور اس چیز کو میں نے چھوڑ دیا، اور میں نے جو سمجھ میں آیا پھر وہ میں نے کیا۔ میں نے کہا کہ اگر حلال کمانا ہے تو پھر اس میں شرمانا کیسا۔ وہ بائکیا کا جب ایشو ہوا کہ جب مجھے لاک ڈاؤن میں نہیں ملنے لگی رائڈ، تو پھر میری وائف نے مجھے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ کوئی چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیں بریانی کا۔ وہ یعنی وائف جو ہے اس کو بریانی بنا کر کسی دیگچی میں بریانی بنا کے دینے لگیں، اور وہ ٹھیلا لے کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی جو بریانی تھی وہ ایک تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا، اور پھر وہ جس جگہ کھڑا تھا بس حالات اس کے فیور میں بننے تھے، اللہ تعالیٰ نے بنانے تھے، تو وہ بنتے چلے گئے۔ لوگوں نے اس کی بریانی جو ہے وہ پسند کی، اور کافی حد تک وہ مشہور بھی ہو گئی۔ لیاری میں جو وہ کسی جگہ وہ مین روڈ پہ جو ہے وہ لگاتا تھا، اور اس کی اچھی خاصی جو ہے وہ بکری ہونے سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے جو ہے رینٹ پہ ایک جگہ لے لی لیاری میں ہی، اور وہاں پر جو ہے وہ بریانی بیچنے لگا۔ کرتے 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 تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس نے دوسری جگہ بھی، گلشن میں ایک جگہ جو ہے وہ رینٹ پہ ایک جگہ لی، اور وہاں پر بھی اس نے بریانی کی چھوٹا ریسٹورینٹ کھول دیا۔ وہاں پر صرف بریانی تھی، یہاں پر نہاری اور بریانی دونوں تھی۔
یہ تو مطلب میرے لیے ایک شاکنگ چیز تھی. اور اس نے کہا کہ میں نے جب ٹھیلا لگایا تو میرے خاندان میں بھی اس بات کا پتہ لگا, کیونکہ وہ جب کبھی کوئی ملنے کے لیے آتا تو وہ جس مین روڈ سے گزرتے ہوئے آتے تو وہ ان کی نظر مجھ پہ کئی بار پڑی, اور پورے خاندان میں یہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو بریانی بیچ رہا ہے. شروع میں جو ہے کافی کچھ میرے گھر والوں کو بولا گیا, اور کافی مجھے جو ہے وہ یعنی بلیٹل کر کے مجھے جو ہے نا کافی کمتر کر کے جو ہے سمجھا گیا خاندان میں. اور کچھ محلے میں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ تو یہ بتاتے تھے کہ وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے. لیکن جب انسان کی قسمت جب ساتھ دے, اس نے محنت کی, وائف نے محنت کی, اس نے محنت کی, اور یہ جو چیز ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو اس نے بالکل پیچھے رکھ دیا. محنت سے وہ کام کرتا رہا, اور واقعی آج اس کا یعنی اس کی یہ پوزیشن آ گئی تھی کہ خاندان والے جو ہے وہ جتنے کل ملا کے جو خاندان میں جو شاید ہی کوئی اتنا ارن کرتا ہوگا جتنا وہ کر رہا ہے, اور خاندان میں بھی اس کی اتنی عزت بن گئی ہے. اس کے علاوہ باہر جو محلے میں ہیں وہ سب یعنی وہ اس کو جانتے ہیں کہ بھائی یہ 2 جگہ کو ہنر ہے اور یہ کہ اچھا ارن کر رہا ہے. اچھا, ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ لگا کہ ریسنٹلی جو ہے وہ اس نے دونوں کام وائنڈ اپ کیے, اور وائف سمیت جو ہے وہ US موو ہو گیا ہے. وہ ان کا اپنا ڈیسیجن تھا, اور وائف کو جو ہے وہ ایک تو اسکالرشپ بھی جو ہے وہ آفر ہو گئی تھی, اور ساتھ میں امیگریشن اس نے آئی تھنک کوئی انویسٹر ویزا کیا تھا. یعنی اس نے اچھا ٹھیک ٹھاک ارن کر لیا تھا, اور ملک کے حالات دیکھتے ہوئے وہ ابھی یہ کہ وہ US موو ہو گیا بوسٹن میں. یہ ایک سکسیس اسٹوری تھی نو ڈاؤٹ. اور اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ US میں بھی جس جگہ کام کر رہا ہے, وہ ریسٹورینٹ میں کام کر رہا ہے, اور وہاں پر بھی وہ بتاتا ہے کہ میں اس ریسٹورینٹ میں میری بریانی بھی بک رہی ہے. یعنی وہ ریسٹورینٹ آلریڈی جو ہے وہ بریانی بیچتا تھا, لیکن اب یہ کہ وہ ٹیسٹ انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا, اور وہ دیسی ریسٹورینٹ جو ہے وہ بریانی ان لوگوں کی لگا رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیز تھی. ایک تو مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی کہ میرے کسی مشورے کا اتنا اثر ہوا کہ جو ہے وہ اس کی لائف اتنی چینج ہو گئی. میرے لیے بہت ہی جو ہے آنر کی اور خوشی کی بات ہے. لیکن ساتھ میں جو مین چیز جو لیسن ملتا ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ اگر وہ جائز کام کر رہا ہے, حلال کام کر رہا ہے, تو پھر وہ یہ شرمانا چھوڑ دے اس چیز کے کہ بھائی یہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ دیکھیں گے. لائف میں گرو کرنے کے لیے اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ حلال کمائیں, جائز کمائیں, کسی کو دھوکہ نہ دیں, 2 نمبری سے نہ کمائیں. لوگ کیا کہیں گے اس کو ذرا آپ پیچھے رکھ دیا کریں, انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.